بہت دن ہوئے بغداد میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے کا نام قاسم تھا اور چھوٹے کا علی بابا۔ قاسم ایک مالدار تاجر تھا اور علی بابا ایک غریب لکڑہارا۔ قاسم ایک بڑی سی حویلی میں رہتا تھا اور علی بابا ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے مکان میں۔ علی بابا روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا، گدھوں پر لاد کر شہر لاتا اور انہیں فروخت کر کے ضرورت کا سامان خریدتا۔ ایک روز علی بابا لکڑیاں کاٹنے جنگل میں گیا تو اس نے دور سے کچھ گھڑ سواروں کو آتے دیکھا۔ علی بابا ڈر گیا کہ کہیں وہ اس کے گدھے نہ چھین لیں۔ اس نے اپنے تینوں گدھوں کو گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیا اور خود ایک اونچے درخت پہ چڑھ گیا۔ گھڑ سوار جنگل میں داخل ہوئے تو ایک آدمی نے، جو ان سب کا سردار دکھائی دیتا تھا، انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمام لوگ گھوڑوں سے اتر گئے اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر لدے ہوئے تھیلے اتارنے لگے۔ جب وہ تھیلے اتار چکے تو انہوں نے گھوڑوں کو درختوں سے باندھ دیا اور تھیلے اٹھا کر ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھے۔ یہ چٹان اس درخت کے بالکل سامنے تھی جس پر علی بابا چھپا بیٹھا تھا۔ علی بابا نے انہیں گنا تو وہ تعداد میں 40 تھے۔ بڑی چٹان کے سامنے پہنچ کر سردار رک گیا اور اس نے آواز لگائی، کھل جا سمسم۔ آواز لگاتے ہی چٹان اپنی جگہ سے سرکنے لگی اور وہاں ایک دروازہ نمودار ہوا جس کے پیچھے ایک بہت بڑا غار تھا۔ تمام لوگ تھیلے کندھوں پہ اٹھائے اس غار میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آخری آدمی غار میں داخل ہوا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور چٹان سرک کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ علی بابا نے سوچا کہ اب مجھے درخت سے اتر کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مگر پھر اس سے خیال آیا کہ اگر وہ لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اس ڈر سے وہ نیچے نہ اترا۔ علی بابا درخت پہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان تھیلوں میں کیا تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ ڈاکو ہیں، کہیں سے مال لوٹ کر لائے ہیں اور اب اسے غار میں رکھنے کے لیے گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ غار سے باہر نکلے۔ جب سب باہر آ گئے تو سردار نے چٹان کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگائی، بند ہو جا سمسم۔ دروازہ بند ہو گیا اور چٹان سڑک کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ تب وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے اسی طرف چلے گئے جس طرف سے آئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد علی بابا درخت سے نیچے اترا اور چٹان کے سامنے کھڑا ہو کر زور سے بولا، کھل جا سمسم۔ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی اور علی بابا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار میں سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں سونے کی اشرفیوں کی بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ علی بابا نے اشرفیوں کی ایک بوری کندھے پہ اٹھائی اور غار سے باہر آ گیا۔ چٹان کے پاس کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی، بند ہو جا سمسم، اور چٹان نے سرک کر غار کا منہ بند کر دیا۔ علی بابا بھاگتا ہوا ان چٹانوں کے پاس گیا جہاں اس نے اپنے گدھوں کو چھپایا تھا۔ اس نے اشرفیوں کی بوری ایک گدھے پر لادی، اس کو لکڑیوں سے ڈانپا اور گدھوں کو ہانکتا ہوا تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے بوری گدھے پر سے اتاری اور اپنی بیوی کو دکھائی۔ علی بابا کی بیوی اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ تب علی بابا نے اس کو سارا قصہ سنایا اور اسے تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں۔ بیوی نے پوچھا، تم یہ اشرفیاں کہاں رکھو گے؟ علی بابا نے جواب دیا، میں انہیں غار کھود کر دبا دوں گا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے پہلے انہیں گن تو لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ بوری میں ہاتھ ڈال کر گننے لگی، 1 2 3 4 5 6۔ علی بابا نے کہا، تم انہیں زندگی بھر گنتی رہو گی اور پھر بھی نہیں گن پاؤ گی۔ بیوی نے کہا، تم گڑھا کھودو، میں قاسم کے گھر سے ترازو لے کر آتی ہوں، اشرفیاں تول کر صندوق میں رکھ دیں گے اور صندوق غار میں دبا دیں گے۔ علی بابا کی بیوی قاسم کے گھر گئی تو وہ اپنی دکان پر گیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی موجود تھی۔
اس نے علی بابا کی بیوی سے پوچھا، تمہیں ترازو کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ علی بابا کی بیوی نے جواب دیا، علی بابا آٹا لایا ہے، میں اسے تولنا چاہتی ہوں۔ قاسم کی بیوی بڑی چالاک تھی، اس نے دل میں کہا، اس کے پاس اتنا آٹا کہاں سے آیا؟ ضرور کوئی بات ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ترازو کے پلڑے میں تھوڑا سا موم چپکا دیا۔ علی بابا کی بیوی ترازو لے کر گھر آئی۔ علی بابا نے اشرفیہ تول کر صندوق میں بھری اور انہیں گڑھے میں گاڑ دیا۔ اس کے بعد علی بابا کی بیوی ترازو لے کر قاسم کے گھر گئی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ ترازو کے پلڑے میں ایک اشرفی چپکی رہ گئی ہے۔ قاسم کی بیوی نے اشرفی دیکھی تو حیران رہ گئی۔ شام کو قاسم دکان بند کر کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ علی بابا کی بیوی اس سے ترازو مانگ کے لے گئی تھی اور اس نے ترازو میں سونے کی اشرفیاں تولی ہیں۔ قاسم حیرت سے بولا، سونے کی اشرفیاں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ علی بابا اور اس کی بیوی نے تو آج تک اشرفی کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی، اور تم کہتی ہو کہ اس نے ترازو میں اشرفیاں تولی ہیں؟ اس پر قاسم کی بیوی نے اس کو تمام بات بتائی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بولا، میں ابھی علی بابا کے گھر جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ اتنا مال کہاں سے لایا۔ یہ کہہ کر قاسم علی بابا کے گھر گیا اور اس سے پوچھا، تم اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں کہاں سے لائے ہو؟ علی بابا نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں؟ قاسم نے علی بابا کو سارا قصہ سنایا اور وہ اشرفی بھی دکھائی جو ترازو کے پلڑے میں چپکی ہوئی ملی تھی۔ اب جھوٹ بولنا بیکار تھا، مجبوراً علی بابا کو بتانا پڑا کہ اسے اشرفیاں کہاں سے ملی ہیں۔ قاسم بہت لالچی انسان تھا، اس نے علی بابا کو مجبور کیا کہ وہ اسے گاڑ کا پتہ بتائے اور اس میں داخل ہونے کا طریقہ بھی۔ علی بابا نے اسے گاڑ کا پتہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ گاڑ کا دروازہ کھل جا سمسم کہنے سے کھل جاتا ہے اور بند ہو جا سمسم کہنے سے بند ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی قاسم 8 گھوڑے لے کر گاڑ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ایک ہی پھیرے میں بہت ساری دولت سمیٹ کر لے آئے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جنگل میں وہ چٹان نظر آ گئی۔ قاسم نے گاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر آواز لگائی، کھل جا سمسم۔ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی، وہ گاڑ میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی گاڑ کا دروازہ بند ہو گیا اور چٹان سرک کر اپنی جگہ واپس آ گئی۔ قاسم ہیرے جواہرات، اشرفیوں کے تھیلے، سونے چاندی کے زیورات اور قیمتی کپڑوں سے بھرے ہوئے صندوق دیکھ کے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ بہت دیر تک وہ یہ سوچتا رہتا کہ کیا لے جاؤں اور کیا نہ لے جاؤں۔ آخر اس نے ہیرے جواہرات اور اشرفیوں اور سونے کی اینٹوں سے بھرے ہوئے 8-10 تھیلے اٹھائے اور دروازے کے پاس پہنچ گیا، لیکن خوشی کے مارے وہ اس قدر بدہوش ہو گیا تھا کہ کھل جا سمسم کے الفاظ بھول چکا تھا۔ کبھی کہتا کھل جا سمی سمی اور کبھی کہتا کھل جا ساسوم۔ دروازہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ وہ دروازے کو زور زور سے دھکے دیتا اور چیخ چیخ کر کہتا، کھل جا سمورا سمورا، خدا کے واسطے کھل جا، سیما سمائی کھل جا، مگر دروازہ نہ کھلا۔ قاسم یہ چیخ پکار کر ہی رہا تھا کہ ڈاکو لوٹ کا دوسرا سامان لے کر وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے گاڑ کے باہر قاسم کے گھوڑے بندھے دیکھے تو کہنے لگے، معلوم ہوتا ہے کسی کو ہمارے گاڑ کا پتہ چل گیا ہے اور اسے دروازہ کھولنے کا خفیہ الفاظ بھی معلوم ہو گئے ہیں، جبھی تو وہ اتنے گھوڑے لے کر ہمارا مال چرانے آیا ہے، لیکن اب ہم سے بچ کر کہاں جائے گا؟ سردار نے گاڑ کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی، کھل جا سمسم، اور چٹان سرک گئی، دروازہ کھل گیا۔ قاسم جو دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا تیزی سے باہر بھاگا، لیکن چوروں نے اسے نکلنے کا موقع نہ دیا اور تلواریں مار مار کر ٹکڑے کر دیے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کے ٹکڑے گاڑ کے اندر ڈال دیے اور اپنا سامان گاڑ میں رکھ کر واپس چلے گئے۔
جب شام ہوئی اور قاسم گھر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی روتی دھوتی علی بابا کے گھر پہنچی اور بولی، قاسم ابھی تک گھر واپس نہیں آیا، خدا کے واسطے اسے تلاش کرو۔ یہ سن کر علی بابا بہت پریشان ہوا۔ قاسم جیسا بھی تھا آخر اس کا بھائی تھا۔ وہ اسی وقت جنگل گیا، گاڑ کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ آخر ایک کونے میں قاسم کی لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے اسے اٹھایا اور باہر لا کر گاڑ کو بند کیا اور لاش گدھے پر ڈال کر قاسم کے گھر لے گیا۔ قاسم کی بیوی شوہر کی لاش دیکھ کر رونے لگی۔ علی بابا نے کہا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب صبر کرو اور اس کے کفن دفن کا بندوبست کرو۔ قاسم کی نوکرانی مرجینہ بہت عقل مند اور وفادار لڑکی تھی۔ اس نے علی بابا سے کہا، ڈاکوؤں نے آقا کے ٹکڑے کر دیے ہیں، اس حالت میں انہیں نہلانا، کفنانا اور دفنانا بہت مشکل ہے۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ کسی نے قتل کیا ہے اور پھر یہ بات پولیس تک پہنچ جائے گی۔ میں ایک بوڑھے موچی کو جانتی ہوں جو حکیم بھی ہے اور جرا بھی۔ وہ اس لاش کو سی کر ایک کر دے گا، اس کے بعد لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اسے لے آؤں۔ علی بابا نے کہا، یہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے، اس آدمی کو ضرور لے آؤ، لیکن کیا وہ اس بات کو راز میں رکھے گا؟ مرجینہ نے کہا، میں اس کا ذمہ لیتی ہوں، آپ کوئی فکر نہ کریں اور مجھے 2 اشرفیہ دے دیں۔ دوسرے دن صبح کو سورج نکلنے سے بہت پہلے مرجینہ بوڑھے موچی کے گھر گئی۔ اس نے موچی سے کہا، بابا میرے ساتھ چلو، میرے مالک کو ڈاکوؤں نے ہلاک کر دیا ہے، تم اس کی لاش کے ٹکڑے سی دو تاکہ نہلانے اور کفنانے دفنانے میں آسانی ہو۔ کہاں جانا ہے؟ موچی نے پوچھا۔ مرجینہ نے کہا، یہ میں نہیں بتاؤں گی، تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور 2 اشرفیہ بھی دوں گی۔ مرجینہ نے اسے اشرفیہ دکھائیں تو بوڑھا موچی یہ دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ تب مرجینہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے گلیوں میں سے گھماتی ہوئی گھر لے آئی۔ موچی نے قاسم کی لاش کو دیکھا اور تھوڑی دیر میں اس کے ٹکڑے سی کر اس کو ایک کر دیا۔ علی بابا بوڑھے کی کاریگری دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے اپنی طرف سے بھی 1 اشرفی دے دی۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ مرجینہ بوڑھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے دوسری گلیوں میں گھماتی پھراتی اس کے مکان پر چھوڑ آئی۔ سورج نکلتے ہی مرجینہ چیختی چلاتی گھر سے باہر نکلی اور سینہ پیٹ پیٹ کر کہنے لگی، لوگوں، میرے آقا کا انتقال ہو گیا ہے۔ محلے والے قاسم کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے قاسم کی بیوی کو روتے دھوتے اور سینہ پیٹتے دیکھا تو افسوس کرنے لگے۔ دوپہر تک قاسم کی میت کو نہلا دھلا کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی بابا نے اپنا مکان چھوڑ کر قاسم کی حویلی میں رہنے لگا۔ علی بابا کے بیٹے نے اپنے چچا کی دکان سنبھال لی۔ 4-5 دن بعد ڈاکو پھر لوٹ کا مال لے کر گاڑ میں گئے۔ جب وہ گاڑ میں داخل ہوئے تو انہوں نے قاسم کی لاش کو غائب پایا۔ سردار نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی دوسرا آدمی بھی ہے جسے گاڑ کے بارے میں پتا ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کو شہر جا کر پتہ لگانا چاہیے کہ وہ شخص کون ہے۔ ایک ڈاکو نے آگے بڑھ کر کہا، سردار میں جاؤں گا اور اس کا پتہ لگا کر ہی واپس آؤں گا۔ سردار نے اسے اجازت دے دی اور وہ اسی وقت شہر روانہ ہو گیا۔ ایک روز وہ ڈاکو گھومتا پھرتا بوڑھے موچی کی دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے بوڑھے موچی سے پوچھا، بابا کیا یہ جوتے تم نے خود بنائے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں میں ہی بناتا ہوں۔ ڈاکو نے جوتوں کی تعریف کی تو بوڑھا بولا، میاں میں صرف جوتے ہی نہیں بناتا اور بھی کئی کام کرتا ہوں۔ اچھا، چور نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اور کون کون سے کام کرتے ہو؟ بوڑھے نے بتایا کہ وہ طبیب ہے، جراح ہے اور درزی بھی ہے۔ اس نے کہا، ابھی چند روز پہلے میں نے ایک لاش کے ٹکڑے سیے تاکہ کفن دفن میں آسانی ہو۔ گھر والوں نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے 3 اشرفیاں دی تھیں۔ ڈاکو یہ سن کر چونکا۔ اس نے کہا، بابا تم مجھے وہ گھر دکھا سکتے ہو جہاں تم نے لاش کے ٹکڑے سیے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے 4 اشرفیاں نکال کر بوڑھے کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ اشرفیاں پا کر بوڑھا بہت خوش ہوا، کہنے لگا،
बाई एक लड़की मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे उसके घर ले गई थी। मैं तुम्हारे साथ आंखें बंद करके चलता हूँ, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें उस घर तक ले जाऊंगा। डाकू का शुबा अब यकीन में बदल चुका था। उसने बूढ़े का हाथ थामा और दोनों उस घर की तलाश में चल पड़े। बूढ़ा बहुत अक्लमंद आदमी था। वो आंखें बंद करके गलियों में घूमता घुमाता कासिम की हवेली तक पहुंच गया। डाकू ने हवेली के दरवाजे पर चाक का निशान बनाया और फिर बूढ़े को उसकी दुकान पर लाकर छोड़ दिया। शाम के वक्त मर्जीना कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकली तो उसने दरवाजे पर चाक का निशान देखा। उसे कुछ शुबा सा हुआ। उसने एक चाक लेकर बिल्कुल वैसे ही निशान मोहल्ले के तमाम घरों के दरवाजों पर लगा दिए और फिर इत्मीनान से बाजार चली गई। इसी दौरान वो डाकू गाड़ में पहुंच गया था। उसने सरदार को बताया कि मैंने वो घर तलाश कर लिया है जहां वो शख्स रहता है। फिर वो सरदार को लेकर शहर आया और उसे मोहल्ले ले गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम दरवाजों पर चाक के निशान लगे हुए हैं। कुछ देर उधर उधर भटकने के बाद वो वापस लौट गए। अब एक दूसरे डाकू ने सरदार से कहा कि मैं शहर जाकर उस शख्स के घर का पता लगाऊंगा। दूसरे दिन उसने शहर जाकर बूढ़े मोची को 2 अशरफियां दी, उसे अपने साथ लाया और गलियों में घूमता फिरता कासिम के मकान तक पहुंच गया। इस डाकू ने दरवाजे पर सुर्ख निशान लगाया और बूढ़े मोची को इसकी दुकान पर छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गया। मर्जीना किसी काम से घर से बाहर निकली। उसने मकान के दरवाजे पर सुर्ख निशान देखा। उसे यकीन हो गया कि ये किसी दुश्मन का काम है। उसने मोहल्ले के तमाम दरवाजों पर उससे मिलते जुलते सुर्ख निशान लगा दिए। डाकू अपने सरदार के साथ उस मोहल्ले में आया तो तमाम दरवाजों पर सुर्ख निशान देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में ये ना आया कि असली मकान कौन सा है। दोनों चुपचाप वापस चले गए। सरदार ने सोचा, मेरे साथ बेवकूफ़ है, मुझे खुद जाना चाहिए। दूसरे दिन वो बूढ़े के पास गया और उसे 5 अशरफियां दे दी और उसे अपने साथ ले गया। बूढ़े ने कासिम के मकान के सामने पहुंचकर आंखें खोल दी और बताया कि यही वो मकान है जहां मैंने लाश के टुकड़ों की सिलाई की थी। सरदार ने दरवाजे पर कोई निशान लगाने के बजाय गौर से उधर उधर देखा और मकान की अच्छी तरह पहचान की और वापस चला आया। गाड़ में पहुंचकर सरदार ने तमाम डाकुओं को इकट्ठा किया और कहने लगा, तुम लोग शहर जाओ और 40 बड़े मटके ले आओ। उनमें से सिर्फ एक में ही तेल भरा हुआ होना चाहिए, बाकी सब खाली हो। एक डाकू ने पूछा, सरदार इतने मटकों का क्या होगा? सरदार ने जवाब दिया, खाली मटकों में तुम छुपे होगे। मैं मटकों को घोड़ों पर लाद कर उस आदमी के घर जाऊंगा। उससे कहूंगा कि मैं तेल का सौदागर हूँ और बगदाद में तेल फरोख्त करने आया हूँ। मैं उससे एक रात के लिए उसकी हवेली में रहने के लिए कहूँगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। आधी रात को मैं मौका पाकर तुम्हें इशारा दूंगा और तुम मटकों में से निकलकर उसका और उसके सारे खानदान का काम तमाम कर देना। फिर हम अपनी तमाम दौलत समेटकर रातों रात वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन शाम को डाकुओं का सरदार घोड़ों पर मटके लाद कर अली बाबा के घर पहुंचा और उसने हवेली में रात बसर करने की दरख्वास्त की। अली बाबा नेक आदमी था। उसने मटके हवेली के बरामदे में रखवा दिए और सरदार को सोने के लिए एक कमरा दे दिया। इत्तफाकन बावर्ची खाने का चिराग बुझ गया। उसका तेल खत्म हो गया था। मर्जीना उस वक्त मेहमान के लिए खाना तैयार कर रही थी। घर में तेल न था और इस वक्त दुकानें भी बंद हो चुकी थी। मर्जीना ने सोचा कि सौदागर के मटके से थोड़ा सा तेल निकालकर चिराग रोशन कर लूं। वो बरामदे में गई और एक मटके का ढकना उठाया। डाकू समझा उसका सरदार है। उसने पूछा, निकल आऊं? मर्जीना आवाज सुनकर उछल पड़ी, मगर वो समझदार और बहादुर लड़की थी। उसने बारी आवाज में जवाब दिया, अभी नहीं, और ढकना बंद कर दिया। वो बारी बारी 39 मटकों के पास गई और हर एक में से यही आवाज आई, निकल आऊं? वो सब से अभी नहीं कहती हुई आगे बढ़ गई। आखिरी मटके में से कोई आवाज न आई। वो समझ गई कि इसमें तेल है।
وہ جلدی سے ایک بڑا سا برتن لائی، اس میں تیل بھرا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس نے جلدی جلدی برتن میں تیل گھول لیا، اسے اٹھا کر برآمدے میں آئی اور تھوڑا تھوڑا تیل تمام مٹکوں میں ڈال دیا۔ سارے ڈاکو جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مرجینا کھانا تیار کر کے اس کمرے میں لے گئی جہاں علی بابا اور اس کا بیٹا ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد علی بابا اور اس کا بیٹا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بھی بستر پر لیٹ گیا۔ جب آدھی رات ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ گھر والے گہری نیند میں سو گئے ہیں تو وہ اٹھ کر دبے پاؤں برآمدے میں گیا اور باری باری مٹکوں کے ڈھکن اٹھا کر کہا، نکل آؤ، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نکلتا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی ڈاکو باہر نہ نکلا تو سردار نے مٹکوں میں جھانک کر دیکھا۔ اس کے تمام ساتھی مردہ پڑے تھے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خوف کے مارے باگ کھڑا ہوا۔ دوسرے دن صبح کو مرجینا نے علی بابا کو رات کا واقعہ سنایا۔ علی بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکوؤں کی لاشیں حویلی میں ایک گڑھا کھود کر دفن کرا دیں۔ سردار کچھ دن تو اپنے گاڑ میں چھپا رہا۔ جب اس کے اوصاف درست ہوئے تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ علی بابا سے اپنے ساتھیوں کی موت کا انتقام لے گا۔ وہ بیس بدل کر شہر گیا اور علی بابا کے لڑکے کی دکان کے قریب ایک دکان کرائے پر لے لی۔ پھر اس نے گاڑ میں سے قیمتی کپڑے لا کر دکان میں سجائے اور مزے سے بیٹھ کر کاروبار کرنے لگا۔ اس نے داڑھی منڈوا دی تھی، اس لیے علی بابا کا لڑکا اسے پہچان نہ سکا۔ جلد ہی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ایک دن علی بابا کے لڑکے نے سردار کو اپنے گھر بلایا۔ علی بابا بھی اسے نہ پہچان سکا، لیکن مرجینا اس کی چال ڈال اور آواز سے جٹ پہچان گئی۔ آنے کے بعد سردار نے مرجینا کو بلایا اور کہا، واہ واہ، کتنا مزیدار کھانا پکایا تھا تم نے، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو مرجینا کی نظر اس کی کمر سے بندھے ہوئے خنجر پر پڑی۔ اس نے پھرتی سے سردار کی کمر سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے اس کے سینے میں کھوپ دیا۔ علی بابا نے چلا کر کہا، یہ تم نے کیا کر دیا مرجینا، ہمارے مہمان کو قتل کر دیا۔ مرجینا بولی، یہ مہمان نہیں، بے ایمان ہے، ذرا غور سے دیکھیں، یہ وہی ڈاکوؤں کا سردار ہے جو اس دن سوداگر کی بیس میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ میں اسے ہلاک نہ کرتی تو یہ ہم سب کو ہلاک کر دیتا۔ علی بابا نے غور سے سردار کا چہرہ دیکھا تو اسے پہچان گیا۔ اس نے مرجینا سے کہا، تم بہت اچھی لڑکی ہو مرجینا، میں تمہیں اپنی بہو بناؤں گا۔ کچھ دنوں بعد علی بابا اور اس کا لڑکا بہت سے گھوڑے لے کر جنگل میں گئے اور ڈاکوؤں کا تمام خزانہ اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔